اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا دربار آراستہ ہے کہ ایک رومی راہب عبادت گزار دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، میرے ذہن میں چند سوالات ہیں۔ کئی یہودیوں اور عیسائیوں سے میں نے ان کے جوابات طلب کیے، لیکن مجھے کوئی مطمئن نہ کر سکا۔ اب میں مسلمانوں کے پاس آیا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ اور تیسرا سوال، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ ان کا جواب صرف ایک شخص دے سکتا ہے جو کوفہ میں رہتا ہے۔ اوفا کے اس نوجوان کو بلایا گیا جو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور تھے۔ دربار خلافت میں ہر شخص حیران تھا کہ رومی راہب کو یہ نوجوان کیا جواب دیتے ہیں۔ رومی راہب اس وقت بادشاہ کی بائیں جانب سراپا تکبر بنا بیٹھا تھا کہ اسی اثناء میں کوفی نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور رومی راہب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اس وقت آپ سوال کرنے والے ہیں اور میں آپ کا جواب دینے والا ہوں۔ نہایت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ طلب کرنے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ مانگنے والا نشست پر اطمینان سے بیٹھا رہے اور دینے والا کھڑا رہے، لہذا آپ اپنی نشست سے اتر کر میری جگہ کھڑے ہو جائیں۔ رومی راہب اپنی جگہ چھوڑ کر اتر آیا۔ نوجوان نے باوقار انداز میں رومی راہب کی جگہ لے کر کہا، اب آپ اپنے سوالات دہرائیں۔ راہب نے اپنے سوالات دہرا دیے۔ آپ نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ پہلے سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ 1 سے 10 تک گنتی کا شمار کرو۔ راہب نے گنتی گننا شروع کر دی۔ نوجوان نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ راہب نے کہا کہ یہ دیوانگی ہے۔ 1 سے پہلے تو کچھ نہیں۔ نوجوان نے کہا کہ یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ پھر آپ نے درباریوں سے فرمایا کہ ایک چراغ لاؤ اور اس چراغ کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے، اس کا رخ کسی ایک طرف نہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا، یہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ کچھ دیر پہلے میرا خدا اس کام میں مصروف تھا کہ آپ جیسے معزز کو درباری نشست سے اتار کر فرش پر کھڑا کر دیا اور کوفہ کی ایک عام نوجوان کو خلیفہ وقت کے برابر بیٹھنے کا اعزاز بخشا، اور اب میرے خدا کی مصروفیت یہ ہے کہ اس نے روم کے عظیم دانشور کو ایک معمولی علم رکھنے والے طالب علم کے سامنے حاجز کر